बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर के इलाके जीवनी में एक बड़ा हमला किया गया है। इसकी कुछ तफसीलात जो दस्तयाब तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी हैं। और ये साहली शहर कितना अहमियत का हामिल शहर है। गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर सी पैक के तनाजुर में अगर बात की जाए और BLA की इससे पहले गवादर में सरगर्मियाँ और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है साउथ बलूचिस्तान की या बाकी बलूचिस्तान के इलाकों की, ये भी और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आज की वीडियो में कराची हमले का भी थोड़ा बहुत जिक्र होगा, क्योंकि बताया गया है कि इस हमले का मास्टर माइंड जो है उसकी शनाख्त कर ली गई है। ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से नवाजा कीजिए और ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप कहाँ से, कौन से शहर से और कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं। जब आप वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो चैनल की रीच बढ़ती है और आप जानते हैं कि आप ही के सपोर्ट से ये चैनल जो है ये इस मकाम तक पहुँचा है। जीवनी तहसील है गवादर शहर की, गवादर जो ज़िला है साउथ बलूचिस्तान का हिस्सा है। और यहाँ पे कुछ अर्सा पहले भी एक हमला किया गया था कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, और वो समंदर से हमला किया गया था, यानी समंदरी हदूद के अंदर ये जो है हमला किया गया था। और उसमें फिर दावा सामने आया था BLA की तरफ से कि उसने मेरीन फोर्स भी बना ली है। हालांकि वो एक हमला था, जिस तरीके से फिर उस हमले की वीडियो बनाई गई थी और फिर ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि बाकायदा अब समंदरी हदूद के अंदर भी कोस्ट गार्ड्स के ऊपर हमला किया जाएगा। ये जो जीवनी में हुआ है ये कोस्ट गार्ड्स के कैंप को निशाना बनाया गया है। इसमें फोर्सेस का जो जानी नुकसान हुआ है उस हवाले से आदाद व शुमार हतमी तौर पर सामने नहीं आ सके, क्योंकि इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और जो मुतल्लिका फोर्सेस के हुकाम हैं उनकी तरफ से भी ऐसे आदाद शुमार जो हैं ये सामने नहीं आ सके। इतना बताया गया है इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कि 4 से 6 जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये मारे गए हैं इस हमले में। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है BLA ने कबूल की है। मजीद ब्रिगेड के हवाले से भी नाम लिया जा रहा है। और इसमें जो वीडियो जारी की गई है वो बड़ी ज़ाहिर है कि उसमें तबाही के मनाज़र देखे जा सकते हैं। इस कैंप में जो इब्तिदाई इतलात हैं 4 जवानों के हवाले से बताया जा रहा है और 16 एहलकारों के ज़ख्मी होने के हवाले से बताया जा रहा है। ये जीवनी तहसील पसनी हो, जीवनी हो, गवादर हो, साउथ बलूचिस्तान के बाकी इलाके हों, इन इलाकों के हवाले से तासुर यह है कि यहाँ पे BLA उस तरीके से मौजूद नहीं है, उस तरीके से BLA की कार्रवाइयाँ नहीं हैं जिस तरीके से हम वस्ती या नॉर्थ बलूचिस्तान के इलाकों में देखते हैं। बाकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, जैसे हम देखते हैं कि पंजगूर में भी, मस्तूंग में भी, खारान में भी, आवारान में भी इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। खुज़दार से इस तरह की इतलात आती रहती हैं। और फिर जिस तरीके से बताया जाता है, जिस तरीके से तासुर दिया जाता है कि जनाब वहाँ पे तो बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन जब आप ख़ुद देखते हैं, ख़ुद जाते हैं, तो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का भी पता चलता है। और फिर इस किस्म के हमले जो हैं वो तवातर के साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमले जो हैं वो रुक गए हैं या कम हो गए हैं। एक जिस तरीके से आज एक स्पेस में मैं सुन रहा था मीर सरफराज बुगटी साहब को, जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने इस स्पेस के अंदर किस किस्म के ख़यालात का इज़हार किया। लेकिन ये जो वाक़यात हैं, ज़ाहिर है कि इन वाक़यात पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक और जो कार्रवाई हुई है वो हुई है मच में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच के इलाके दश्त सियापुश्त में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 5 मिलिटेंट्स को मारा गया है और ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जो है इस इलाके में जारी है। और इसी तरह जब हम बलूचिस्तान के बाकी इलाकों के हवाले से बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि इस तरह की इतलात आती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं इसका सिलसिला जारी है। अच्छा, ये जो जीवनी का वाक़या हुआ है
سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ حتمی اور تصدیق شدہ جو اعداد و شمار ہیں ان کا انتظار رہے گا۔ جنوبی وزیرستان خیبر پختونخوا کی خبر ہے کہ لوئر وانا میں سیکیورٹی فورسز نے بارودی مواد ناکارہ بنا دیا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ پریس کلب وانا کے سامنے سڑک کے نیچے سیلابی ریلے میں نصب یہ بارودی مواد تھا، جس کو بم ڈسپوزل سکواڈ نے ناکارہ بنایا، اور ایک بڑی تخریب کاری کی جو کوشش تھی یہ ناکام بنائی گئی ہے۔ ضلع باجوڑ ہے، قبائلی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں پہ انٹیلیجنس بنیادوں پر ایک آپریشن ہوا ہے، اور یہ آپریشن اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ جاری ہے۔ متعدد ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، اور کلیئرنس آپریشن اس علاقے میں جاری ہے۔ یہ سالارزئی کے مختلف علاقے ہیں اور باجوڑ کے دیگر وہ علاقے جہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی ہے، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود ہیں۔ ان ٹھکانوں کا خاتمہ جب تک نہیں کیا جائے گا، فورسز کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس قسم کا آپریشنز کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اچھا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کراچی جو ہے اس کے طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کی ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی پر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اس کے متعلق ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ انسدادی دہشت گردی کی انتظامی عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ میں کالعدم جماعت الاحرار کے 6 مبینہ ارکان کو حملے کے پیچھے مشتبہ ماسٹر مائنڈ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مبینہ نیٹ ورک جو ہے اس کی قیادت عمر قاری کر رہے تھے، جسے تفتیشکاروں نے کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کے کمانڈر کے طور پر شناخت کیا ہے۔ رپورٹ میں ملا عمر، مولوی احرار، عبد الواجد اور دیگر مشتبہ ساتھیوں کے نام بھی درج ہیں، جنہیں تفتیش جاری رہنے کے بعد جو ہے شروع ہونے کے بعد یہ مفرور قرار دیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کی رپورٹ کے مطابق حملہ 27 جون کی رات تقریباً 9:10 پر اس وقت ہوا جب ایک خودکش حملہ آور نے رینجرز کی ورکشاپ اور ٹرانسپورٹ کمپنی کی سہولت کے مرکزی دروازے پر دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑایا، اور طاقتور دھماکے کے بعد مسلح حملہ کیا گیا، یعنی مزید جو حملہ آور کے خودکش حملہ آور کے ساتھی تھے وہ اندر داخل ہوئے، جس سے جائے وقوع پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا۔ اس حملے میں 3 رینجر اہلکاروں کی جانیں گئیں، وہ شہید ہو گئے جو داخلی دروازے پر فرائض انجام دے رہے تھے، یعنی وہاں پہ کھڑے تھے، اور حوالدار ریاض، سپاہی داؤد پرویز، سپاہی عبد القدیر اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ معلوم ہے کہ اس حملے میں ایک جو حملہ آور تھا جس کا نام عثمان علی بتایا گیا تھا، اس نے خود ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جو حکام نے جاری کیا تھا، اس میں یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میرا تعلق جلال آباد سے ہے، عثمان علی میرا نام ہے، اور مجھے تربیت جو ہے وہ دی گئی اور میرے ساتھیوں کو تربیت دی گئی افغانستان کے اندر۔ تو یہ کراچی حملے میں جو تفتیش ہے اس کی پیش رفت ہے، اور اس میں اب مزید بھی انکشافات کی توقع ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک سپیس سن رہا تھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے خیالات کا اظہار کیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ پورے بلوچستان میں یا باہر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہیں۔ تو میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ایسے تو دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کی تعداد 4 سے 5 ہزار ہے، اور سافٹ فیسز جو ہیں یہ زیادہ ہیں، یعنی وہ بی وائی سی اور اس قسم کی جو کمیٹیاں جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ سافٹ فیسز جو ہیں جن کے ہاتھ میں بظاہر ہتھیار نہیں ہوتے، بندوق نہیں ہوتی، وہ لوگ زیادہ ہیں۔ ہم اندھا دھند نہیں، حکمت عملی سے آگے بڑھتے ہیں، اور منظم فورسز کے ہوتے ہوئے اور فنکشنل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ بہت مشکل ہے کہ دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکیں۔ دہشت گردوں کی راہ میں یہی بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارے پاس منظم فورسز ہیں اور ایک فعال صوبائی حکومت موجود ہے۔ میر سرفراز بگٹی یہ بھی بتا رہے تھے کہ یوتھ انگیجمنٹ بڑھائی گئی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے 10 سالہ پلان بنایا گیا ہے، کائنیٹک اور نان کائنیٹک پروگرامز جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں، گوادر میں ماہی گیری کی صنعت کو ترقی دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب کے نام پر بیانیے کو دہشت گردی اور بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کو ناراض بلوچ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو دہشت گردی یہاں پہ بلوچستان میں ہوتی ہے تو اس کو ناراض بلوچ کا رنگ دے کر
بیانیہ جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مہرنگ بلوچ کا بیانیہ پاپولر ہے تو کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارلیمان سے بیانیے کو بنانا ہوگا۔ بلوچستان کے سیاستدان سیاسی اور جسمانی موت سے ڈرتے ہیں، خوف کا شکار ہیں۔ ہمارا بیانیہ سلو ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ پورا پاکستان اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 450 اسامیاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی میں نے واپس کی جب میں وزیر اعلیٰ بنا۔ 8 کوکس تھے، 8 سینئر کوک تھے اور 8 جونیئر کوک تھے۔ جب مہمان آتے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس تو کھانا 5 اسٹار ہوٹل سے آتا تھا اور 1 ارب روپے صرف اخبارات کا بل آتا تھا، یعنی اخبارات جو آتے تھے، ہارڈ کاپی جو آتی تھی، اس کا بل سالانہ 1 ارب روپے آتا تھا۔ اور سرکار جو ہے نوکریوں کی فیکٹری نہیں ہے۔ وہ اس اسپیس میں بتا رہے تھے، ایک طویل انہوں نے نشست رکھی اور مختلف سوالوں کے انہوں نے جواب دیے کہ غیر ترقیاتی بجٹ کم کر دیا ہے، پاک ایران اچھے تعلقات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ انہوں نے بہت معنی خیز بات کی ہے کہ بلوچستان میں اگر پاک ایران اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان نے زبردست سفارتی کردار ادا کیا ہے ایران کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، لیکن بلوچستان پر اس کا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاکروچوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ جدید اور ساری ٹیکنالوجی ان کے خلاف لگائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے تو سیکیورٹی فورسز نے نہیں مارے جتنے بلوچ ان دہشت گردوں کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں۔ انڈینز جو ہیں وہ ٹوائلٹس پر پیسہ لگائیں، ادھر بلوچستان پہ پیسہ نہ لگائیں۔ بلوچستان میں پنجابیوں کو بلوچوں نے نہیں، دہشت گردوں نے مارا۔ دہشت گردوں کی کوئی قوم قبیلہ ان کا نہیں ہوتا۔ افغان سرزمین کا استعمال ایک لعنت ہے۔ فنڈنگ کے لیے بینکنگ چینلز ختم کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں کسی علاقے میں آج تک کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں آج تک طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، جس طریقے سے مالاکنڈ وزیرستان میں آپریشنز کیے گئے اور نقل مکانی پر لوگ مجبور ہوئے، ایسا بلوچستان کے کسی ایک علاقے میں بھی نہیں ہوا کہ وہاں پہ کہا گیا ہو کہ جی یہاں پہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور آپ نقل مکانی کر جائیں۔ انہوں نے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں بتایا، یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، کہ جب کابل میں فضائی کارروائی پاکستان نے کی تو BLA کے کابل میں فلیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ سپین بولدک میں BLA کے مراکز کو جلد نشانہ بنایا جائے گا۔ BLA کے ٹھکانوں کو بھی فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کی خبر ایسے نہیں نکلتی جیسے TTP کے حوالے سے زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ تو جناب یہ جیونی اور گوادر کی تازہ ترین صورتحال، بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال اور میر سرفراز بگٹی کے خیالات۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔